پاکستان کے برے حالات اور اس کی اصل وجہ۔ دوستو، یہ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں کچھ نیا نہیں۔ ہاں، پنجاب والوں کے لیے بہت عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب خود پر بیتتی ہے تب دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم خوش نہیں ہو سکتے، اس کا ٹھٹھا نہیں اڑا سکتے۔ یارو، اختلافات نظریاتی بنیادوں پر ہوتے ہیں، شخصی بنیادوں پر نہیں۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی کہ جب آدمی پر مصیبت پڑتی ہے تو تب اسے دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ آج یہاں پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ حالات تو موجودہ بنگلہ دیشیوں نے تب دیکھے تھے جب وہ پاکستانی تھے۔ یہ حالات تو بلوچستان والے ایک عرصہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک عرصہ سے کراچی کے اندر رینجرز کا ہولڈ ہے۔ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے۔ اسی طرح قبائلی علاقہ جات، وزیرستان اور آپ کا جناب گلگت، تو کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کون سی دنیا میں گم ہیں آپ؟ کیوں آج جب پنجاب تک اس آگ کی تپش پہنچی تو آپ کو لگنے لگا کہ یہ آگ ابھی ابھی سلگی ہے؟ نہیں دوستو، یہ آگ ابھی ابھی نہیں سلگی، یہ آگ بڑی پرانی ہے۔ کیا ہو گیا جو عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا؟ دوسرے علاقوں میں بہت سے نامعلوم لوگ آج تک نامعلوم ہیں، ایک عرصہ سے نامعلوم ہیں، غائب کر دیے گئے، مار دیے گئے، اٹھا لیے گئے۔ یہ تو دوسرے صوبوں میں ایک عرصہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دعا ہے ہماری کہ عمران ریاض خیریت سے واپس آ جائے، اور یقیناً وہ آ جائے گا۔ لیکن آج تک نامعلوم، گمشدہ اور مار دیے جانے والوں کی خبر کون لے گا؟ کون لے گا ان کا حساب جن کو جلا وطن کر دیا گیا، اور کون لے گا ان کا حساب جن کو غداری کے تمغوں سے نوازا گیا؟ اور کون لے گا ان کا حساب جن کو کافر قرار دے کر مار دیا گیا؟ اور وہ لوگ جو عدالتوں میں پیش کیے جانے سے پہلے ہی سنسان سڑکوں پر مارے جاتے رہے۔ تو یارو، پاکستان کے برے حالات کی کوئی ایک وجہ نہیں، یہاں تو غلطیوں کا انبار، بلکہ بلنڈرز موجود ہیں۔ بھٹو سے لے کر عمران تک سب انہی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر ایوانوں تک پہنچے ہیں، اور ان کی منشا کے بغیر تو یہ دوسرا سانس نہیں لے سکتے۔ تو کس انقلاب کی بات کرتے ہیں یہ سب کے سب، جن کو آپ اپنا سیاسی لیڈر، سیاسی رہنما مانتے ہیں، انہی سے مدد مانگتے ہیں، سب کے سب انہی کی اولاد ہیں، سب کے سب کا انہی پر ایمان ہے۔ ان کی آپسی جنگ، ان اشرافیہ کی آپسی جنگ شروع دن ہی سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ لیکن اس کے بیچ صحافیوں کو، ادیبوں کو، لکھنے والوں کو، ولاگرز کو، بلاگرز کو گھسیٹنے کی حمایت ہم نہیں کر سکتے۔ لکھنے والوں اور بولنے والوں کا کام ہی تنقید کرنا ہے، اور وہ کرتے رہیں گے۔ اگر سیاستدان واقعی سیاستدان، حق سچ کے سیاستدان ہوتے تو یہ ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کی بجائے ملک کے مفاد کے بارے میں سوچا کرتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ واقعی سیاستدان ہوتے، یہ حق سچ کے سیاستدان ہوتے تو ایسا ایکا کرتے، ایسی پالیسیاں ترتیب دیتے کہ ہر ریاستی ادارے کو اس کے فرائض تک محدود کر دیا جاتا۔ جس کا جو کام ہے وہ وہی کر رہا ہوتا، بجائے دوسرے کے کام میں دخل اندازی کے۔ برے حالات کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کام تو کرتا ہے مگر دوسرے کا، بس نہیں کرتا تو وہی کام نہیں کرتا جس کی وہ تنخواہ لیتا ہے، جو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ لہٰذا اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو اپنی سوچ کو بدلو، شعور کو اجاگر کرو، نئے نظریات کو جنم دو۔ یارو،
آج تم ایک اشرافیہ کے پیچھے لگ کر ناچو گے تو کل کسی دوسرے اشرافیہ کے آگے لگ کر دوڑنا تمہارا مقدر ٹھہرے گا۔